پیارے بچوں، آج ہم سننے جا رہے ہیں ایک مزیدار کہانی۔ ویسے تو اس کے نام سے ہی آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، لیکن اس کو سننے سے آپ کو اور بھی مزہ آنے والا ہے۔ اس کہانی کے آخر میں ہم جانیں گے کہ آئس کریم جادوئی کیسے بنی اور وہ کیا جادو تھا جس نے اسے اور بھی مزیدار بنا دیا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل کے قریب ایک ننھی لڑکی کا گھر تھا جس کا نام تھا اینی۔ اینی کو آئس کریم کھانے کا بہت شوق تھا۔ دن ہو، رات ہو، سردی ہو یا گرمی، ہر کوئی اینی کو ہمیشہ ہاتھ میں آئس کریم لیے ہی پاتا تھا۔ آئس کریم اس کی کمزوری تھی۔ جب بھی اینی کو آئس کریم والا دکھائی دیتا تو وہ اس کی طرف لپکتی۔ اینی کا گھر چونکہ جنگل کے قریب تھا تو لہٰذا اس کا گھومنا پھرنا، کھیلنا کودنا سب جنگل سے ہی وابستہ تھا۔ اس کے دوستوں میں نہ صرف انسان بلکہ جانور جیسے کہ ہرن اور خرگوش وغیرہ بھی شامل تھے۔ ہر روز جنگل میں جانا اور وہاں وقت بتانا اینی کا محبوب مشغلہ تھا۔ اینی کو جنگل میں نئی نئی چیزیں دریافت کرنا اور قدرتی مناظر سے محظوظ ہونا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اپنے جنگلی دوستوں کے ساتھ جنگل میں یہاں وہاں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ مشغلاً جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ اینی نے پہلے وہ گھر کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب تجسس بڑھا تو اینی نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر دیکھے کہ یہاں آخر رہتا کون ہے۔ اس کے دماغ میں آیا کہ یہاں اگر کوئی بچہ رہتا ہوا تو اسے ایک اور نیا دوست مل جائے گا۔ اینی آگے بڑھی اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک بزرگ شخص نے کھولا۔ جب انہوں نے ایک چھوٹی بچی کو سامنے کھڑے پایا تو انہوں نے اینی کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بزرگ شخص کا گھر عام لوگوں سے مختلف تھا۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جو اینی نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ دوسری طرف وہ بزرگ شخص بھی دوسرے انسانوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ اینی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ ان بزرگ نے اینی کو بتایا کہ وہ ایک جادوگر ہیں اور وہاں پر اکیلے ہی رہتے ہیں۔ جادو کا سن کر اینی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے ان بزرگ شخص سے کہا کہ کیا آپ مجھے بھی کوئی جادو سکھا سکتے ہیں؟ ان بوڑھے جادوگر نے کچھ دیر سوچا اور پھر اینی سے پوچھا کہ چلو بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اینی نے انہیں بتایا کہ اسے آئس کریم کھانا بہت پسند ہے۔ جب بوڑھے جادوگر نے یہ سنا تو انہوں نے اینی کو کہا کہ اچھا، میں سمجھ گیا ہوں۔ میں تمہیں یہ جادو عنایت کرتا ہوں کہ تم جب بھی نئی آئس کریم لوگی، اس کو کھانے سے پہلے تم جو بھی مانگو گی وہ تمہیں مل جائے گا۔ اینی نے بوڑھے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن جب اینی نے نئی آئس کریم لی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر جادو آزمایا جائے۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ آخر مانگے تو مانگے کیا، پھر اس نے ایک چھوٹا سا گڑیا کا گھر مانگ لیا۔ اینی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گڑیا کا پیارا سا گھر اس کی نظروں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اینی اپنے جادو کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور اگلے دن اسکول جا کر اپنے دوستوں کو بھی جادو کے بارے میں بتایا۔ اس کے دوستوں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انہیں بھی جادوگر کے پاس لے جائے۔ پھر کیا تھا، بچیوں نے جادوگر سے ملنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر جا پہنچی۔ بوڑھے جادوگر اتنی ساری ننھی لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہیں دیکھ کر پیار سے بولے کہ میری ننھی پریوں کو کیا چاہیے۔ ایک ننھی لڑکی آگے بڑھی اور ان سے بولی کہ کیا آپ ہمیں بھی وہ جادو دے سکتے ہیں جو آپ نے اینی کو دیا ہے؟ جادوگر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے سب ننھی لڑکیوں کو وہ جادو دے دیا۔ پھر کیا تھا، ننھی لڑکیوں کو ایک نئی کھیل مل گئی تھی۔ انہیں جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تو وہ آئس کریم خریدتی، اسے کھانے سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کرتی اور وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی۔ کافی عرصے تک لڑکیاں اس جادو کا مزہ لیتی رہیں، لیکن ایک دن سب نے محسوس کیا کہ ان کی آئس کریم کھلتے ساتھ ہی پگھل جاتی ہے۔ انہوں نے جتنی بار بھی نئی آئس کریم لی وہ کھلتے ساتھ ہی پگھل گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ننھی لڑکیوں نے جادوگر کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ بوڑھے جادوگر کے پاس پہنچی اور انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ بولے کہ بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میرے جادو کا اثر بھی کم ہو گیا ہے۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں دیا ہوا جادو واپس لے لیتا ہوں تاکہ تمہاری آئس کریم نہ پگھلے اور تم لوگ آرام سے اس کا مزہ لے سکو۔ یہ کہہ کر انہوں نے لڑکیوں کو دیا ہوا جادو واپس لے لیا۔ انہوں نے لڑکیوں کو مزید بتایا کہ اب وہ وہاں سے جا رہے ہیں
اور لڑکیاں اب کبھی دوبارہ ان سے نہ مل پائیں گی۔ لڑکیوں نے یہ سنا تو وہ اداس ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتیں، وہ بوڑھے جادوگر وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے اس طرح چلے جانے سے لڑکیاں کافی دن اداس رہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آ گیا کہ بوڑھے جادوگر کے ساتھ گزری ہوئی ان کی یادیں ان کے لیے ایک خزانہ ہے جو ہمیشہ ان کے پاس ان کے دل میں محفوظ رہے گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ آنے والی نئی کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔